انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنوں کے بہار لا کے چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد فاروق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے والدین کی ہم سے کیا توقعات ہوتی ہیں، ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، ان کی تمنا کیا ہوتی ہے، ان کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ہماری مما ہم سے واکر میں ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے منہ سے پہلا لفظ ماں نکالتے ہیں تو ہماری ماں کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کچھ وقت ہوتا ہے، ہم چھوٹے سے بچے ہوتے ہوئے بھی ایک واکر میں جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری والدہ جو ہے اس کی اور خوشی ہوتی ہے، وہ جا کر ہمارے والد صاحب کو بتاتی ہیں کہ آج ہمارے بیٹے نے، ہماری بیٹی نے کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے، اپنے پاؤں زمین پر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے دونوں پیروں کے اوپر، اپنے دونوں پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر ہماری جو والدہ ہوتی ہیں، ہماری جو والد ہوتے ہیں، پھر ان کی خوشی وہ پھولے نہیں سماتے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے آج اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم کچھ ہی دن میں ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے گھر سے باہر لے کر جاتی ہیں، وہ کسی اور گھر میں ہم جاتے ہیں۔ جب ہی کسی اور گھر میں جاتے ہیں یا کسی پارک میں ہم جاتے ہیں تو ہماری والدہ جو ہے وہ ہم سے انگلی چھڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ہم سے جیسے ہی انگلی چھڑانا شروع کرتی ہیں، ہم اپنے پیروں پر چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گرتے ہیں پھر وہ ہماری والدہ اس ہمارے گرنے پہ بھی خوش ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری والدہ کو، ہماری مما کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب میرا بیٹا، جب میری بیٹی گرے گا پھر یہ اٹھے گا، جب تک یہ گرے گا نہیں تب تک یہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں اچھالنا شروع کرتی ہیں، ہمیں وہ ہوا میں اچھالتی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری والدہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا ڈر ختم ہو جائے، وہ ایکچولی ہمارا ڈر ختم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ہمیں ہوا میں اچھالتی ہیں، پھر وہ کیچ کرتی ہیں، پکڑتی ہیں، جس سے ہمارے اندر ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ جب محنت کرتے ہیں تو ان کو پسینہ بھی آتا ہے، ان کا خون بھی بہتا ہے، ان کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کو کافی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے یا میری بیٹی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، وہ اپنی منزل کا تعین کر لے اور وہ بڑے ہو کر میرا سہارا بنیں گے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ہمارے والدین جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے کسی مزدوری کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چوکوں میں، وہ چوراہوں میں، وہ بڑے شہروں میں جا کر کسی نہ کسی جگہ پر مزدوری کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی مزدوری کرنے کی وہ عمر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کو پڑھا سکے، وہ سکول بھیج سکے، وہ ان کو کالج کی تعلیم دلا سکے، وہ ان کو یونیورسٹی کی تعلیم دلا سکے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا سہارا بنیں۔ لیکن ہم ان کا سہارا کتنا بنتے ہیں کہ ابھی بھی ایج اتنی ہو چکی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، بال سفید ان کے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ مزدوری کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم موبائل میں بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل میں بیٹھ کر مختلف گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل پر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے والدین کا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو مسلسل یہ بات یاد دلاتا رہوں کہ آپ نے کچھ الگ کرنا ہے، کچھ الگ سوچنا ہے۔ جب تک آپ کچھ الگ سوچیں گے نہیں، جب تک آپ کچھ الگ کریں گے نہیں، جب تک آپ کی منزل کچھ الگ ہوگی نہیں، تب تک آپ کو کچھ الگ ملنے والا بھی نہیں۔ آپ کے والدین اسی طرح پھر ذلیل ہوتے پھریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ہماری جو جنت ہے، ہمارا جو باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ کہاں پر بھٹک رہا ہے، وہ کہاں پر ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، وہ کہاں پہ پھر رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔
آپ اپنے ڈائریکشن کو سیٹ کریں، اپنے والدین کی مدد کریں، اسی میں بھی آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا جو کہ آپ کو مختلف بزنس آئیڈیاز دے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔